و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر و بیشتر جو گفتگو ہوتی ہے ایک نظام کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ، اور مختلف پورٹلز میں مختلف جگہوں پر جب کوئی گفتگو ہوتی ہے تو ایک سوال بار بار جو سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ جو ہے اس نظام کو نہیں مانتے ہیں، اگر آپ جو ہے یہ سارا پارلیمانی ترتیب چل رہی ہے اس کو نہیں مانتے تو پھر آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو کچھ لوگ جو ہے مختلف جو ہے اپنی رائے اس میں قائم کرتے ہیں، لیکن جہاں تک جو میری سطح تک اپنا ذاتی تجربہ یا اپنی ذاتی سوچ میں جو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یا جو آج تک مجھے حاصل وصول ہوا ہے اس تمام نظام سے، اس کے تحت جو ہے بنیادی جو کچھ چیزیں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بنیادی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ اس نظام کے تحت ممکنات میں نہیں ہے۔ ایک ایسا اسلامی نظام جو اسلامی جمہوریہ میں تمام لوگوں کو حقوق برابری کے دیتا ہو، اور کسی کی بھی جو کہتے ہیں کہ حقوق کی پامالی جو ہے وہ ممکنات میں نہ ہو۔ اب یہ کیسے ترتیب ہے کہ اگر تو آپ یہ اسلامی نظام دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک دم سے کوئی ایسی ترتیب بدلیں گے کہ تمام لوگ جو برقعے میں آ جائیں گے، اور عورتیں جو ہیں وہ برقعے میں، اور مرد جو ہے وہ ان کے ٹخنوں تک فوری طور پر شلواریں آ جائیں گی۔ یہ جو موجودہ معاشرہ اس وقت جس نیز پر جا چکا ہے وہ ممکنات میں نہیں ہے۔ جو زاویہ جو آپ جو سوچ رہے ہیں، جو خیالی ایک ترتیب ہے، وہ اس نیز میں ابھی ممکن نہیں ہے۔ اس میں پہلی فرصت میں جو پہلی ترتیب یا پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنا بھی نظام ہے اس کے اوپر ہر شعبے، ہر ادارے کے اوپر آپ کے مفتیان کرام، آپ کے علماء کرام جو ہے وہ موجود ہوں۔ کیوں؟ اس کے ریزن یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے۔ تو اسلامی نظریاتی مملکت میں سب سے پہلے جو اصول جو ہوتا ہے کہ تمام قوانین، آئین اور جتنے ضابطے اور قاعدے ہیں یہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب یہ جو قانون، قاعدے اور ضوابط ہوتے ہیں یہ بغیر جو مفتیان کرام، علماء کرام کی مشاورت کے اور ان کی جو ہے تدبیر کے بغیر یہ ان کا نفاذ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام عوام کا جو سمجھنے کا جو ہے لیول ہے وہ اتنا نہیں ہوتا، اور یہی بنیادی ذمہ داری ہے مفتیان اور علماء کرام کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہمارے ایوانوں میں موجود بڑے بڑے جید علماء کرام ہیں، تھے اور شاید آگے آتے رہیں، تو یہ جو پھر ہے ان لوگوں نے آج تک وہ اسلامی نظام کیوں نہیں لا پائے جس کی آج کل، یا جب میں جس کی گفتگو کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے، یا عوام سمجھتی ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس میں پھر عوام کو سوچنے کا جو وقت آتا ہے کہ یار یہ علماء کرام، پھر مفتیان کرام جو ہیں اس وقت جو یہاں پر ہمارے سامنے ہیں، کیا یہ واقعی اہل ہیں کہ ان کو ایوانوں میں یا پارلیمان میں ہونا چاہیے؟ جب ہم دیکھتے ہیں جو آپ کے قادیانیوں کے جو مسائل سامنے آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کا جو ختم نبوت کی اوپر جو ہے وہ گستاخیاں ہوتی ہیں، کبھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ ابھی آپ کا جو واقعہ مندر کا ہے، تو عوام کیوں سامنے آ رہی ہے؟ عوام کا جو آپ ان کو کیوں ان معاملات میں الجھا رہے ہیں؟ کیوں بڑے بڑے جو جہیدی علماء کرام ہیں ان کے جو ہے معاملات سامنے نہیں آتے ہیں؟ کیوں یہ اس پہ گفتگو نہیں کرتے ہیں کہ جو یہ آپ کی سیاسی جماعتیں، یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں جاگیرداری موروثی؟ اس لیے کہ خود یہ بھی اسی موروثیت اور جاگیرداریت کا ایک حصہ ہیں، رہے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو جس کا باپ آیا تھا یہاں پر ایوانوں میں ممبر بن کر، رہنما بن کر، تو اب اس کی اولاد آ رہی ہے، اس کا بیٹا، پھر اس کا پوتا، اس کا بھتیجا، یہ ترتیب چل رہی ہے۔ تو جب ترتیب یہ چل رہی ہے تو پھر وہ اس میں سے اپنے آپ کو کیسے علیحدہ کر پائیں گے، کیسے وہ گفتگو کر پائیں گے کہ جو اسلام کی حقیقت ہے؟ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ حقوق اللہ ہیں، ان کی پوچھ جو ہے وہ بندوں نے نہیں کرنی ہے، وہ اللہ نے کرنی ہے۔ تو جو آپ کی پوچھ ہے بحیثیت حکمران کے، عوام کے، انسان کے، مسلمان کے، جتنی ترتیبیں ہیں وہ ہے حقوق العباد کی، کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھا ہے، ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے کیے ہیں، دیے ہیں کہ نہیں دیے ہیں۔ تو جو ہم ایک سادہ سا خاکہ لے کے اس نظام کی گفتگو کرتے ہیں، وہ ایک سادہ خاکہ یہ ہے کہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہی چاہے بنا دیا جائے جو تمام کے تمام ملکی نظام کے اوپر بیٹھا ہو، کوئی دنیا کا ایسا معاملہ نہ ہو جو ان کی مشاورت کے بغیر، جو ان کی مرضی اور منشا کے بغیر جو ہے اس کو عوام کے سامنے لایا جائے، یا ایون کہ اس کو کوئی امپلیمنٹ کیا جائے، اس پر عمل درآمد کیا جائے، نفاذ کیا جائے۔ اس سے ہوگا کیا
کہ جب اوپر آپ کے علماء مفتیان کرام بیٹھے ہیں وہ ہر ایک مسئلے کو اسی نیچ پہ دیکھیں گے جسے قرآن و سنت کہا جاتا ہے، جو ہماری اسلام ہے، جو ہمارا اسلام ہے اور جو ہماری بنیاد ہے۔ اب ان معاملات پر جا کے پھر نہ تو کسی مسلمان کا حق مارا جاتا ہے، نہ تو کسی ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، کسی کا حق مارنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اسلام میں جہاں تک ہم یہ جانتے ہیں کہ جو تعلیم کی گفتگو ہم کرتے ہیں کہ بھئی آپ تعلیم ایسی دیں گے جو سب کو ایک برابر کرے، اس میں مسائل کوئی نہیں ہے کہ 5ویں تک آپ ساری تعلیم ایک کریں۔ مسلمانوں کے لیے ان کی بنیاد ضروری ہو، عیسائیوں کے لیے ان کی بنیاد ضروری ہو، ان کے استاد، ان کے علماء، ان کے معاملات جو ان کے جیسے بھی، جیسے ہمارے عالم ہیں ان کے پادری ہوں گے، ہندوؤں کے پنڈت ہوں گے، تو اس طریقۂ کار سے ان کو بھی وہی لوازمات عطا ہونے چاہیے، دینے چاہیے۔ جیسے ایک ہمارا ایک امام ہو، اس کو ملک کا سب سے بڑا جو آپ مان کے آپ امام کی تنخواہ، استاد کی تنخواہ ملک میں سب سے زیادہ کر دیں، تو اسی طریقۂ کار سے پھر آپ پادری کو بھی اسی لیول پہ لے کر آئیں، آپ پنڈت کو بھی اسی لیول پر لے کے آئیں۔ جب آپ ان لوگوں کو سامنے اس طریقۂ کار سے لے کے آئیں گے تو جو آپ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں یہ اسی میں ہی آتا ہے سارے کا سارا۔ جب دنیا دیکھے گی، جب آپ کی عوام خود کی دیکھے گی، یار یہ ہم لوگوں کے ساتھ تو کوئی تفریق نہیں کر رہے۔ اقلیتوں کا ایک معاملہ جو ہے اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے مفتیان اور علماء کرام کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکنات میں نہیں ہے کہ آپ یہ نیچ سمجھ سکیں یا ہم وہاں تک جا سکیں، ہم ایگزمپشنس لگا سکتے ہیں۔ تو یہ ہم خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں یہ ساری جاگیرداریت آپ کی ہے، جو موروثیت ہے یہ ختم ہو جائے، چاہے یہ علماء اور جو آج کل کی ان کی صورت میں ہے، چاہے یہ ان آل شریف کی صورت میں، آل بھٹو آل چودھری کی صورت میں، آپ کوئی بھی دیکھ لیں۔ میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کسی کو کہ جی چودھری شجاعت نے منتر کے خلاف گفتگو کر دی، چودھری پرویز رائی نے کر دی، تو سارے تالیاں واہ واہ۔ کس چیز کی واہ واہ بھائی؟ پورا خاندان اس کو سیاست میں بیٹھا ہوا ہے گزشتہ 40-50 سال سے، تو آپ کون سی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ سارے وہی لوگ گوبھی کو پی آئی اے کی تو گفتگو کر رہا تھا کہ جی وہ ہمارے جو وزیر ہے بابا جی ہیں سرور صاحب، تو ان کی کوئی مجھے کنڈلی بتا رہا تھا جی یہ ان کی کنڈلی ہے، تو میں دیکھ رہا تھا یار یہ تو خود بانو کا حصہ رہے پتہ نہیں 85-88 سے۔ تو آوے کا آوا آپ کا بگڑا ہوا ہے۔ ہم وہ نظام چاہ رہے ہیں کہ جس میں آپ کا جو سربراہ ہو ملک کا وہ کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، اور وہ ایسا عالم ہو کہ جو شدت پسند نہ ہو، کسی فرقے کی جو وہ ہے وہ رہنمائی اور ان کی جو ہے نمائندگی نہ کرتا ہو، وہ صرف ایک مسلمان بن کے مسلمانوں کی طرز عمل پہ، جیسے ہمارے پوری ایک مسلمانوں کی جو اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے، مطلب یہ گفتگو کرتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے کہ جی آپ نے ایک مسجد گرا دی ہے اور آپ مندر بنا رہے ہیں، یہ کون سی گفتگو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اسلام آباد کا میں رہائشی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اسلام آباد میں کس طریقے کار سے یہاں پہ مساجد کا قیام ہوتا ہے اور وہ کس ترتیب میں ہوتی ہیں۔ جو قانونی ہے اس کو گرا نہیں سکتے ہیں آپ لوگ، جو غیر قانونی ہے اسے آپ رکھ نہیں سکتے، یہ سمپل سی گفتگو ہے۔ تو اس معاملے کو کسی اور نیچ پہ لے کے جانا، یہ تو تفصیلات جو ہے ہر ادارے کی جو ہے معاملات ہیں وہ وقت کے ساتھ اور نزاکت کے حساب سے نکالتے رہتے ہیں کہ کون سی ایشو کو ہم نے کیسے جو ہے وہ دینا ہے۔ یہ بالکل دیا سلائی ہے، سوکھی گھاس ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ سوکھی گھاس میں تیل لگا کے پھر وہ آگ ہوا دینے والے آ جاتے ہیں۔ تو آپ جب آپ کا نظام ٹھیک ہوگا کسی کا کوئی حق نہیں مارا جائے گا، سب کو برابر تعلیم ملے گی، کوئی بندہ یہ نہیں کرے گا کہ رہنمائی یہاں پر ہے اور اپنی رہنمائی ختم ہونے کے بعد دولت لوٹ کے اولاد سمیت سارے کے سارے امریکہ، برطانیہ اور انگلستان جب یورپ میں بیٹھے ہوئے، تو یہ ہونے والی گفتگو ہے۔ تو آپ ان کے اوپر آئیں جی کہ حق کی گفتگو کیا ہے۔ تو اسلامی نفاذ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ لائیں، پھر آپ اس ڈیکورم کو مینٹین کر سکتے ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ آپ معاشرے کو اس نیچ پر لے کر آئیں کہ جس میں وہ جو آپ گفتگو فرما رہے ہوتے کہ مکمل جو ہے ایک پردہ داری اور ترتیب کیسے ممکن ہے آپ کے اس معاشرے میں اس وقت، جب آپ کا نظام تعلیم مخلوط ہے، جب آپ باہر نکلتے ہیں، سوشل پورٹلز ہیں آپ کے اتنے زیادہ، آپ کی انٹریکشنز اتنے مختلف طریقۂ کار سے ممکن ہے، آپ کا لیونگ سٹائل جتنا ہے، غربت میں بھی آپ دیکھ لیں، یہ ممکنات میں نہیں ہے جو آپ جو سوچ رہے ہیں۔ ہم جو سوچ رہے ہیں وہ پڑھے لکھا طریقۂ کار ہیں، معاملات ہیں، ان میں ان علماء کو، مفتیان کو سامنے لائیں جو کبھی بھی کسی ایوان کا حصہ نہ رہے ہوں، جو اپنی علم کے اعتبار سے اتنے مستند مانے جاتے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی سوال کوئی اٹھانے کا سوچ بھی نہ سکتا ہو، کوئی فرقہ پرستی کا ان کے اوپر کوئی لگا ہی نہ سکتا ہو الزام کہ بھائی یہ تو اس ترتیب سے آئے ہیں، کوئی یہ بھی نہ کہہ سکتا ہو کہ یار ان کے تو دادا حضور نے یہ فرمایا تھا قائد اعظم کے بارے میں، آج ان کے جو پوتے ہیں اور وہ نسلیں وہ اسی پاکستان میں ایوانوں میں بیٹھیں گے۔ تو یہ نہ کریں آپ لوگ۔ کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تقاضا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہ چنگیزیت ہے جو چل رہی ہے، جو فرعونیت ہے جو چل رہی ہے، جو کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، لیکن یہ وہ اسلامی نظام اور قاعدے اور قانون اور آئین نہیں ہے کہ جس کی اساس کے اوپر
पूरी दुनिया में इस्लाम फैला और लोगों ने, लाखों करोड़ों लोग, हमारी इस बड़े सगीर की जो हकीकत है कि कितने ही यहाँ पर जो नस्लें चल रही हैं, इनके आबा व अजदाद हिंदू थे, तो वो लोग किस चीज़ को देख के मुसलमान हुए थे? मोहम्मद बिन कासिम से लेके आज तक के जो मामला हैं, दावत तबलीग थी। तो दावत तबलीग को हमने बहुत एक छोटे से सर्कल में, कूजे में कैद कर लिए। हम कहते हैं कि जी ये दावत तबलीग है, हमने किसी मस्जिद में जाना है, वहाँ पर रहना है, 3 दिन असर के बाद ये बयान होगा, गश्त होगी आपकी, मगरिब के बाद बयान होगा, और आपने फिर पूरे इस इलाके में ये गुफ्तगू करनी है, ठीक है, लेकिन आप बुनियाद की तरफ तो आएँ। ख़त्म नबूवत के सदक़े जो हमें ये ज़िम्मेदारी मिली है वो है क्या? आप उसको तो सामने लेके आएंगे, भाई ये आपके सर पे नवाज शरीफ 3 दफ़ा चढ़ा हुआ था, अब उसके बाद मामलात आ गए, तो आपका क्या इसमें राय है? भाई ये जुल्फ़ार अली भुट्टो से अब उनके पोते तक आ चुके हैं, नवासे तक आ चुके हैं, आपकी क्या राय है? भाई ये मौलाना साहब हमारे हैं, इनके वाला साहब भी इधर ही थे, इनके अब भतीजे भी आ गए, इनकी औलाद भी आ रही है, आपका क्या राय है? ये आप बताएं हमें। आप लोगों की तकरीरें सुनते हैं, आपके मामलात सुनते हैं, तो अल्लाह जानता है हमारा भी जी जज्बा है, हम लोग भी दिल करता है कि ये मौलाना साहब तकरीर ख़त्म करें और ये तराना ख़त्म हो, तो हम अभी निकलें असला लेके मकबूजा कश्मीर की तरफ। ऐसा नहीं है, गुज़श्ता 70 साल से आप आलू मंजन चम्मच हमें दे रहे हैं, तो ये चम्मच कब तक देंगे? आज मैं गुफ्तगू करूँ, कल कोई और गुफ्तगू करेगा, लेकिन हक़ की गुफ्तगू करें ना आप। तो हमें वो मुफ्तियान और उलमा कराम चाहिए कि जो हक़ सच की गुफ्तगू करें, जिसमें जो वक्त का सबसे बड़ा जो तरतीब हो, काज़ी उल क़ज़ा जिसे कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा चाहिए तालिम हो, और उसके ऊपर कभी भी कोई इल्ज़ाम ना लगाओ। लेकिन मामलात ये है कि यहाँ पर तरतीब ही कुछ और चल रही है, तो जो प्ली बारगेनिंग है आप इसको बंद करें। अब यही हम बरोज़ जुम्मतुल मुबारक आपसे गुजारिश कर सकते हैं।